الیکشنز کے لیے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ اعدلوا اقرب للتقوی، اللہ فرماتے ہیں کہ عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ترین ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن 3 اپریل، آج فیصلہ ہونا ہے یہ ملک کس طرف جائے گا۔ کیا یہ آئین و قانون کے راستے پہ جائے گا جو انصاف کا راستہ ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو محمد علی جناح کا راستہ ہے، جو ایک قانون دان ایک بیرسٹر کا راستہ ہے جس کی سمت آسمانوں کی طرف ہے۔ اسکائی از دی لمٹ۔ جو قومیں آئین و انصاف کے ساتھ گئی ہیں آسمانوں پہ ہیں آج۔ اور دوسرا راستہ ہے پستیوں کا۔ جس طرح بلندیوں کی کوئی حد نہیں، اسی طرح پستیوں کی بھی کوئی حد نہیں۔ آج اگر ہم اسی راستے پہ چل نکلے جس پہ ہم چلتے رہے، جو بحیثیت قانون کے ایک ادنا طالب علم کے ہمیں پڑھایا جاتا رہا، جسٹس منیر صاحب کا نظریہ ضرورت، آج اگر ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی پہ اس قوم کو مجبور کیا گیا حکومت کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے، تو پھر پستیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ آج ہماری اور آپ کی مائیں بہنیں، ان بچیوں کی عمر کی، بزرگوں کی عمر کے لوگ آٹے کی لائن میں مر رہے ہیں۔ جب سن 47 میں پاکستان آزاد ہو رہا تھا، ہر طرح کا ظلم دیکھا تھا، لیکن آٹے کے لیے لائن میں مسلمانوں کو مرتے، انسانوں کو مرتے ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ 75 سال بعد ہم نیوکلیئر اسٹیٹ میں، یہ بھی ہم گنہگار آنکھوں نے، آپ نے اور ہم نے دیکھا۔ کبھی آپ نے سوچا کیا وجہ ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کے راستے کو بھول گئے۔ اللہ کو کہا ہمیں ملک دے دو، ہم لا الہ الا اللہ پہ چلائیں گے۔ اللہ نے وعدہ پورا کیا۔ 14 اگست کو ہمیں 27 رمضان کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے صدقے ہمیں یہ ملک ملا۔ لیکن 75 سال ہو گئے، لارڈ میکالے کا قانون آگے کر رہے ہیں، پیچھے کر رہے ہیں، نظریہ ضرورت آ رہا ہے، جا رہا ہے، جو نہیں آ رہا حق و انصاف نہیں آ رہا۔ لیکن الحمدللہ یہ جو کالا کوٹ ہے، میں نے پرسوں بھی یہ بات کی تھی، یہ جو کالا کوٹ ہے اسی نے ملک بنایا تھا، اور صحافی اور عوام کی طاقت سے یہی ملک بچائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہی کالا کوٹ کھڑا تھا، یہی کالا کوٹ کھڑا تھا ایک عامر کے سامنے، جس نے مجھے میرے بدن میں جھجری ہوئی اس دن، جس دن مرحوم مشرف صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمایا، آج ہمارے بیچ نہیں، لیکن صرف ایک تنقید کی نظر سے نہیں، صرف ایک تعمیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے ماضی میں کیا ہوا۔ یہیں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دونوں مکے لہرائے تھے کہ طاقت کا جواب طاقت سے۔ آج کہاں ہے وہ طاقت؟ The graveyard of old is full of indispensable people۔ آج کہاں ہے مشرف صاحب؟ آج کہاں ہے وہ زور؟ آج اگر ہے تو حق اور انصاف ہے۔ یہ سپریم کورٹ آج اگر آزاد ہے، وہ کلا کی مومنٹ اور اس وقت کے وہ جج حضرات جو کھڑے ہو گئے۔ اور یہ ایک اور بات بھی تاریخی حوالے سے، جس وقت اس وقت کے محترم جج حضرات کھڑے ہو رہے تھے، سٹینڈ لے رہے تھے، ہم سٹوڈنٹ تھے، ہمیں یاد ہے یہاں پشاور سے، لاہور سے، گجرانوالہ سے، گجرانوالہ بار کے بھائی کھڑے ہیں، ایک سول جج، سیشن جج کھڑا ہو رہا تھا۔ اس وقت ان کو نہیں پتا تھا، ان جج حضرات کو نہیں پتا تھا کہ لائر موومنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی کہ نہیں، ان کو نہیں پتا تھا کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ تو جب ججوں نے سٹینڈ لیا تو اس کے بعد قوم اور لائر موومنٹ بھی ساتھ کھڑی ہوگی، اور جب وکیل کھڑا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کھڑا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، کل 4 اپریل ہے، کل 4 اپریل ہے۔ 4 اپریل اس ملک کو آئین پاکستان دینے والے سابق وزیر اعظم میری جماعت کا نہیں ہے، کبھی پیپل پارٹی کو ووٹ نہیں کیا، نہ کبھی ان کا ووٹر رہا، نہ سپورٹر رہا۔ میرا پہلا ووٹ ہی پی ٹی آئی کا، جماعت میری پی ٹی آئی۔ لیکن اس آدمی نے ایک کام کیا تھا جس کا اکنالج کیا جانا چاہیے۔ اس مملکت خداداد کو آئین پاکستان دیا، ختم نبوت کا قانون پاس کیا، ایٹمی ٹیکنالوجی لے کے آیا تو ہنری کسنجر کی دھمکی کا سامنا کرنا پڑا کہ ول میک یو این ایگزامپل۔ وہی سٹینڈ آج عمران خان نے لیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو اس کے خلاف بھی وہ سازش کی گئی۔ 4 اپریل کی بات میں نے کیوں کی؟ 4 اپریل کو بھٹو صاحب کو پھانسی لگی تھی، آج 3 اپریل ہے۔ آج اس نظام کے پاس موقع ہے کہ جس طرح ماضی میں اس فیصلے کی طرف کبھی فخر سے ہم وکلا اور جج صاحبان نہیں دیکھ سکے، آج ہمیں کوئی ایسا فیصلہ اللہ کی حکم سے ملے کہ تاریخ یاد کرے کہ اگر اس ملک میں 4 اپریل آ سکتی ہے تو اس ملک میں 3 اپریل کا چڑھتا سورج بھی چڑھ سکتا ہے۔ انصاف کا سورج، حق و انصاف کا سورج۔ پوری قوم اپنے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑی ہے انصاف کے لیے۔ میں نے پرسوں ترسوں بھی کہا کہ جسٹس عطا بندیال صاحب ایک شخص ہیں، ہم شخص کے ساتھ نہیں، اس سوچ کے ساتھ ہیں جو آئین کے لیے وہ سٹینڈ لے رہے ہیں۔ جو جج صاحبان کھڑے رہے مشکل حالات میں،
22 करोड़ आवाम उनको सलाम पेश करती है, 22 करोड़ आवाम अपनी जुडिशरी के साथ है, अपनी पाक फौज के साथ है, अपनी आइन के साथ है। वो कला आइन के लिए आए हैं, इनको क्या पड़ी है? ये क्यों आए हैं रातों को जाग के, सैरियां रास्तों में करके? ये क्यों हमारे बच्चे, ये वो कला क्यों इधर इस्लामाबाद खड़े हैं पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए कि हमारे? और देखें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मफहूम पे ख़त्म करता हूँ, जिसके लिए हमारा ये काला कोट कुर्बान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नबी आखिर ज़मान ने, कि तुमसे पहले बड़ी कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए और होता था। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी, हम सब जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम मिडिल क्लासियों ने, हम आम लोगों ने मुल्क बनाया था मेरे भाई। हम आम कलम के मज़दूर हैं, हम भी कलम के मज़दूर हैं। इस कलम का खाते हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह फरमाते हैं नून वल कलम वमा यस्तरून, कसम है कलम की और जो लिखते हैं। तो आज हमारे पास मौका है इस मुल्क को जना का पाकिस्तान बनाए, जो दुनिया के सामने एक इस्लाम का किला नज़र आए। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। गुजरावाला से गुजरावाला प्रेसिडेंट हुआ आगे। क्या नाम है आपका? सैयद मुहील रजा आब्दी। कैसे हैं? असद उमर साहब के हल्के से मुलाकात आपके हल्के में तो बड़ा काम किया मैंने। वो तो हमने कैंपेन उठाई है तो हुकूमत भाग ही गई। बिल्कुल बिल्कुल पता था। उधर की कैंपेन में आपसे मुलाकात हुई थी जमशेद साहब की यूनियन मार्शल में। एक गुजरावाला से गुजरावाला प्रेसिडेंट हुआ आगे। क्या नाम है आपका? सैयद मुहील रजा आब्दी। कैसे हैं? असद उमर साहब के हल्के से मुलाकात आपके हल्के में तो बड़ा काम किया मैंने। वो तो हमने कैंपेन उठाई है तो हुकूमत भाग ही गई। बिल्कुल पता था। उधर की कैंपेन में आपसे मुलाकात हुई थी जमशेद साहब की यूनियन मार्शल में। एक प्रोग्राम हमने किया था आपको स्पेशल। कौन सी यूसी थी? वो यूसी 79 जमशेद मुगल साहब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं। ये वो तो नहीं था ये आपसे पुराना ये कि पनामा में मैं उस साइड पे था, आप इधर थे, तो मैंने ये रजीम हो गया के साथ था। हाँ भाईजान, तैयार हैं? किस चीज़ के लिए तैयार हैं? इलेक्शंस के लिए इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एदिलुहु अक़रबु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते हैं कि अदल करो, ये तक़वा के करीब तरीन है। आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम दिन 3 अप्रैल। आज फैसला होना है ये मुल्क किस तरफ जाएगा। क्या ये आईन और कानून के रास्ते पे जाएगा, जो इंसाफ का रास्ता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, जो मोहम्मद अली जिन्ना का रास्ता है, जो एक कानूनदान, एक बैरिस्टर का रास्ता है, जिसकी सिमत आसमानों की तरफ है। स्काई इज़ द लिमिट। जो कौमें आईन और इंसाफ के साथ गई हैं आसमानों पे हैं आज। और दूसरा रास्ता है पस्तियों का। जिस तरह बुलंदियों की कोई हद नहीं, उसी तरह पस्तियों की भी कोई हद नहीं। आज अगर हम उसी रास्ते पे चल निकले जिस पे हम चलते रहे, जो बेइज्जत कानून के एक अदना तालिब इल्म के हमें पढ़ाया जाता रहा, जस्टिस मुनीर साहब का नजरिया ज़रूरत, आज अगर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी पे इस कौम को मजबूर किया गया हुकूमत की तरफ से, सियासतदानों की तरफ से, तो फिर पस्तियों की भी कोई इंतहा नहीं। आज हमारी और आपकी माएँ बहनें, इन बच्चियों की उम्र की, बुज़ुर्गों की उम्र के लोग आटे की लाइन में मर रहे हैं। जब सन 47 में पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था, हर तरह का जुल्म देखा था, लेकिन आटे के लिए लाइन में मुसलमानों को मरते, इंसानों को मरते हमने नहीं देखा। ये 75 साल बाद हम न्यूक्लियर स्टेट में, ये भी हम गुनहगार आंखों ने, आपने और हमने देखा। कभी आपने सोचा क्या वजह है? अल्लाह की नाराज़गी है। अल्लाह के रास्ते को भूल गए। अल्लाह को कहा हमें मुल्क दे दो, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पे चलाएंगे। अल्लाह ने वादा पूरा किया। 14 अगस्त को हमें 27 रमज़ान की रात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के सदक़े हमें ये मुल्क मिला। लेकिन 75 साल हो गए, लॉर्ड मैकाले का कानून आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, नजरिया ज़रूरत आ रहा है, जा रहा है, जो नहीं आ रहा, हक़ व इंसाफ नहीं आ रहा।
لیکن الحمدللہ یہ جو کالا کوٹ ہے، میں نے پرسوں بھی یہ بات کی تھی، یہ جو کالا کوٹ ہے اسی نے ملک بنایا تھا، اور صحافی اور عوام کی طاقت سے یہی ملک بچائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہی کالا کوٹ کھڑا تھا، یہی کالا کوٹ کھڑا تھا ایک عامر کے سامنے، جس نے مجھے میرے بدن میں جھجری ہوئی اس دن، جس دن مرحوم مشرف صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمایا، آج ہمارے بیچ نہیں، لیکن صرف ایک تنقید کی نظر سے نہیں، صرف ایک تعمیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے ماضی میں کیا ہوا۔ یہیں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دونوں مکے لہرائے تھے کہ طاقت کا جواب طاقت سے۔ آج کہاں ہے وہ طاقت؟ The graveyard of old is full of indispensable people۔ آج کہاں ہے مشرف صاحب؟ آج کہاں ہے وہ زور؟ آج اگر ہے تو حق اور انصاف ہے۔ یہ سپریم کورٹ آج اگر آزاد ہے، وہ کلا کی مومنٹ اور اس وقت کے وہ جج حضرات جو کھڑے ہو گئے۔ اور یہ ایک اور بات بھی تاریخی حوالے سے، جس وقت اس وقت کے محترم جج حضرات کھڑے ہو رہے تھے، سٹینڈ لے رہے تھے، ہم سٹوڈنٹ تھے، ہمیں یاد ہے یہاں پشاور سے، لاہور سے، گجرانوالہ سے، گجرانوالہ بار کے بھائی کھڑے ہیں، ایک ایک سول جج، سیشن جج کھڑا ہو رہا تھا۔ اس وقت ان کو نہیں پتا تھا، ان جج حضرات کو نہیں پتا تھا کہ لائر موومنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی کہ نہیں، ان کو نہیں پتا تھا کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ تو جب ججوں نے سٹینڈ لیا تو اس کے بعد قوم اور لائر موومنٹ بھی ساتھ کھڑی ہوگی، اور جب وکیل کھڑا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کھڑا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، کل 4 اپریل ہے، کل 4 اپریل ہے۔ 4 اپریل اس ملک کو آئین پاکستان دینے والے سابق وزیر اعظم میری جماعت کا نہیں ہے، کبھی پیپل پارٹی کو ووٹ نہیں کیا، نہ کبھی ان کا ووٹر رہا، نہ سپورٹر رہا، میرا پہلا ووٹ ہی پی ٹی آئی کا، جماعت میری پی ٹی آئی۔ لیکن اس آدمی نے ایک کام کیا تھا جس کا اکنالج کیا جانا چاہیے، اس مملکت خداداد کو آئین پاکستان دیا، ختم نبوت کا قانون پاس کیا، ایٹمی ٹیکنالوجی لے کے آیا تو ہنری کسنجر کی دھمکی کا سامنا کرنا پڑا کہ ول میک یو این ایگزامپل۔ وہی سٹینڈ آج عمران خان نے لیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو اس کے خلاف بھی وہ سازش کی گئی۔ 4 اپریل کی بات میں نے کیوں کی؟ 4 اپریل کو بھٹو صاحب کو پھانسی لگی تھی، آج 3 اپریل ہے۔ آج اس نظام کے پاس موقع ہے کہ جس طرح ماضی میں اس فیصلے کی طرف کبھی فخر سے ہم وکلاء اور جج صاحبان نہیں دیکھ سکے، آج ہمیں کوئی ایسا فیصلہ اللہ کی حکم سے ملے کہ تاریخ یاد کرے کہ اگر اس ملک میں 4 اپریل آ سکتی ہے تو اس ملک میں 3 اپریل کا چڑھتا سورج بھی چڑھ سکتا ہے، انصاف کا سورج، حق و انصاف کا سورج۔ پوری قوم اپنے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑی ہے انصاف کے لیے۔ میں نے پرسوں ترسوں بھی کہا کہ جسٹس عطا بندیال صاحب ایک شخص ہیں، ہم شخص کے ساتھ نہیں، اس سوچ کے ساتھ ہیں جو آئین کے لیے وہ سٹینڈ لے رہے ہیں۔ جو جج صاحبان کھڑے رہے مشکل حالات میں، 22 کروڑ عوام ان کو سلام پیش کرتی ہے، 22 کروڑ عوام اپنی جوڈیشری کے ساتھ ہے، اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے، اپنی آئین کے ساتھ ہے۔ وکلاء آئین کے لیے آئے ہیں، ان کو کیا پڑی ہے؟ یہ کیوں آئے ہیں راتوں کو جاگ کے، سیریاں راستوں میں کر کے؟ یہ کیوں ہمارے بچے، یہ وکلاء کیوں ادھر اسلام آباد کھڑے ہیں؟ پاکستان کی سربلندی کے لیے کہ ہمارے، اور دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مفہوم پہ ختم کرتا ہوں، جس کے لیے ہمارا یہ کالا کوٹ قربان ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نبی آخر الزمان نے، کہ تم سے پہلے بڑی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، سول سوسائٹی، صحافی برادری، ہم سب جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم مڈل کلاسیوں نے، ہم عام لوگوں نے ملک بنایا تھا میرے بھائی، ہم عام قلم کے مزدور ہیں، ہم بھی قلم کے مزدور ہیں، اس قلم کا کھاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے اس ملک کو جناح کا پاکستان بنائیں، جو دنیا کے سامنے ایک اسلام کا قلعہ نظر آئے۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔ گجرانوالہ سے گجرانوالہ پریزیڈنٹ ہوئی آئی ایل۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سید محیل رضا آبدی۔ کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اسد عمر صاحب کے حلقے سے ملاقات ہوئی آپ کے حلقے میں تو بڑا کام کیا میں نے، وہ تو ہم نے کیمپین اٹھائی ہے تو حکومت بھاگی گئی۔ بالکل بالکل پتہ تھا، ادھر کی کیمپین میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، جمشید صاحب کی یونین مارشل میں ایک پروگرام ہم نے کیا تھا، آپ کو اسپیشل کون سی یو سی تھی؟ وہ UC 79 جمشید مغل